الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ دیور کو بھابھی کی گود میں بٹھانا ہندوانہ شادی کی ایک نظریاتی رسم ہے جو کہ ہندو شادیوں میں تو باقاعدہ طور پر اور سکھ شادیوں میں بھی باقاعدہ طور پہ نظر آتی ہے، جبکہ مسلم شادیوں پر یہ کم نظر آتی ہے۔ یہ کیوں کی جاتی تھی؟ آخر دلہن کی گود میں دیور کو بٹھانے کے مقاصد کیا تھے؟ تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے A Glossary of the Tribes and Castes سے، جو کہ کمپائل کی ہے ایچ اے روز نے اور جو کہ پرنٹ ہوئی 1919 میں۔ اس کا پیج ہے 802 اور یہاں چیپٹر ہے ہندو میرج آبزروینس یعنی ہندو شادی کی رسومات۔ یہاں 30 نمبر رسم کا جو پیراگراف ہے وہ کچھ یوں لکھا ہوا ہے۔ A little boy is made to sit، ایک چھوٹا بچہ بٹھایا جاتا ہے in the lap of the newly married girl، دلہن کی گود میں، ایز اے سائن، اس بات کی نشانی کے طور پر، دیٹ کہ she may also be a mother of sons، کہ وہ بھی مستقبل میں لڑکوں کی ماں بنے گی۔ اسی لیے قدیم زمانہ میں ہندو شادیوں پر چھوٹے لڑکے کو یا چھوٹی عمر کے دیور کو دلہن کی گود میں بٹھایا جاتا تاکہ وہ بھی مستقبل میں لڑکوں کی ماں بنے۔ اور آج بھی قدامت پسند ہندو جو ہیں ان کی شادیوں پر اس رسم کی نوعیت ایک مذہبی رسم کی ہے اور اس میں چھوٹی عمر کے دیور کو ہی گود میں بٹھایا جاتا ہے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ اس کی مذہبی نوعیت دیکھ رہے ہیں۔ مگر جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اور جدت پسند ہندو آتے گئے تو اس رسم میں بڑی تبدیلیاں آئیں اور جوان دیوروں کو بھی دلہن کی گود میں بٹھایا جانے لگا اور یہ رسم ایک مذہبی یا نظریاتی رسم سے آگے بڑھ کر دیور، بھابھی اور دیگر خاندان کے افراد کے لیے ایک شغل، انجوائمنٹ، فن اور مزاح کا باعث بنتی چلی گئی۔ یہ ایک سکھ ویڈنگ کی ویڈیو ہے۔ گویا یہ رسم جو ہے وہ کوئی محض شغل یا فن کے لیے ادا نہیں کی جاتی تھی، بلکہ اس کے پیچھے یہ نظریہ تھا کہ اگر دلہن کی گود میں ایک بچے کو یا دیور کو بٹھایا جائے تو وہ بھی مستقبل میں بچوں کی ماں بنے گی، بچیوں کی ماں نہ بنے گی، وہ لڑکوں کو جنم دے گی، لڑکیوں کو جنم نہ دے گی۔ یہ نظریہ جو کہ صدیوں سے بت پرستوں میں پایا جاتا رہا ہے، اس کی تصدیق میڈیکل سائنس نہیں کرتی کہ اگر کسی عورت کی گود میں لڑکے کو بٹھایا جائے تو وہ مستقبل میں لڑکوں کو ہی جنم دے گی، اور نہ ہی معاشرتی تجربہ
اس بات کی تصدیق کرتا، کیونکہ کوئی ہندو شادی ایسی نہیں ہے، نہ کوئی سکھ شادی ایسی ہے جس میں یہ رسم ادا نہ کی جاتی ہو، تو پھر ہندو لوگوں میں لڑکیوں کی پیدائش اور سکھ لوگوں میں لڑکیوں کی پیدائش کیوں ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک توہم پرستی پر مبنی غلط نظریہ ہے، اور مسلم لوگ جو اس رسم کو ادا کر رہے ہیں وہ اسے محض رواج سمجھ کے ادا کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا نظریہ اس کے بارے میں وہ نہیں ہے جو ہندوؤں کا ہے۔ مسلم لوگوں میں یہ رسم اس لیے پائی جاتی ہے کیونکہ ان کے آباء و اجداد ایسا کرتے ہوئے آئے ہیں۔ یہ رسم اگر کسی طور بھی ادا کی جائے اور اس میں بے پردگی کا کوئی معاملہ نہ بھی ہو تو اس نظریے کے ساتھ کسی مسلم کے لیے کوئی ایسی رسم ادا کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر پردے کے معاملات دیکھے جائیں تو سورۃ النساء آیت نمبر 23 کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دیور کے لیے بھابی جو ہے وہ ایک غیر محرم عورت ہے جس سے پردہ فرض ہے۔ اور سورۃ النور آیت نمبر 31 اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 55 کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک بھابی کے لیے اس کا دیور یا جیٹھ نامحرم مرد ہیں۔ پردے کے احکامات کی پہلی خلاف ورزی تو یہ کہ دیور اور بھابی کے درمیان پردہ نہ کروایا جائے، اور دوسری یہ کہ ایک عورت کی گود میں ایک نامحرم لڑکے کو بٹھایا جائے۔ یہ تو پردے کے احکامات کی مخالفت کی انتہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دیور اور جیٹھ کے بارے میں بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم شادی کی ہندوانہ رسومات کے بد اثرات کو محسوس کرتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کی طرف لوٹیں اور ان رسومات سے اجتناب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔